السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اقبال کی شخصیت اور فن کے حوالے سے آج ہماری یہ 5ویں کلاس ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اقبال کی انجمن حمایت اسلام میں شرکت، وہاں ان کے مشاعرے اور ابتدائی کلام اقبال کا، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ آج اس سلسلے کو مزید بڑھاتے ہیں۔ 1899 عیسوی سے 1905 عیسوی تک اقبال لاہور میں مختلف کرائے کے مکانوں میں مقیم رہے، کیونکہ اقبال کا گھر تو سیالکوٹ میں تھا۔ وہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی تھی FA تک، لیکن بعد میں وہ مزید تعلیم کے لیے لاہور چلے آئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں انہوں نے داخلہ لیا، کیونکہ جس اسکول میں یہ سیالکوٹ میں پڑھ رہے تھے ابتدا میں، اسکاچ مشن اسکول، تو وہاں صرف FA تک ہی تعلیم تھی، BA اور MA وہاں پر یہ سسٹم وہاں نہیں تھا، لہٰذا اقبال پھر گورنمنٹ کالج لاہور چلے آئے۔ یہاں مختلف کرائے کے مکانوں میں اقبال رہتے تھے۔ معراج بیگم اس کی بڑی بیٹی ہے۔ 1893 میں اقبال کی شادی ہوئی تھی اور 2 سال بعد 1895 میں اس کی بیٹی معراج بیگم پیدا ہوئی۔ اس کے بعد 2 سال بعد اس کا پہلا بیٹا آفتاب اقبال پیدا ہوا۔ اقبال اور کریم بی بی میں دلی قربت نہیں تھی۔ کریم بی بی اس کی بیوی تھی، اس پر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی پچھلے لیکچروں میں۔ تو اقبال کو اس سے دلی قربت نہیں تھی، یعنی یہ شادی اقبال کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ ان کے والدین نے یہ رشتہ انہوں نے ہی اقبال اور کریم بی بی کے درمیان کیا تھا، لیکن اقبال اس سے خوش نہیں تھے، کیونکہ کریم بی بی ایک تو اقبال سے عمر میں بڑی تھی، اور دوسری جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو زبان بھی ہم کہیں گے کہ ٹھیک نہیں تھی ان کی، تو اقبال ہمیشہ ان کے ساتھ خوش نہیں رہے۔ اقبال نے اپنے خطوط میں کہا بھی ہے کہ میں اس کی پرورش تو کر سکتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ رہ کر میں اپنی زندگی اجیون نہیں بنا سکتا۔ تو آخر تک ان دونوں کی نہ بنی، اور پھر کریم بی بی اپنی اولاد کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ اس کے بعد اقبال نے پھر مزید شادیاں کی۔ اس پر میں ایک لیکچر دوں گا، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ کہانی، اس پر بات کریں گے۔ اقبال موسیقی کے بھی بہت زیادہ شوقین تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک ستار بھی خریدا تھا۔ موسیقی یہ اقبال کو بہت پسند تھی۔ ایک سحرخیزی یعنی صبح صادق کے وقت اٹھنا، اور دوسرا موسیقی کے بہت شوقین تھے۔ تو اقبال جو تھے موسیقی کے بھی شوقین تھے، ناچ گانے کے، اور اسی طرح صوفیزم بھی اس کے اندر تھی۔ صوفیزم کی طرف بھی ان کا طبیعت مائل تھا۔ تو اقبال نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ وہ بھی خود سے آگاہ نہیں ہے۔ ایک شعر میں انہوں نے کہا ہے، وہ شعر میں اب بھول رہا ہوں، کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمثل نہیں واللہ نہیں ہے۔ یعنی اقبال خود سے بھی آگاہ نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ صوفی قسم کا ہے، اور دوسری طرف وہ ناچ گانے کی بھی شوقین ہے، موسیقیت کی بھی شوقین ہے۔ اقبال کی 4 بہنیں تھیں، فاطمہ بھی، طالع بھی، کریم بھی اور زینب بھی۔ فاطمہ بھی اور طالع بھی یہ دونوں اقبال سے بڑی تھی، جبکہ کریم بھی اور زینب بھی یہ اقبال سے چھوٹی تھی۔ کریم بھی یہ ان کی ایک بہن ہے، اور کریم بی بی کے نام سے ہی اس کی بیوی بھی ہے۔ اقبال نے 1905 میں رخت سفر باندھ کر لندن جانے کا ارادہ کیا۔ کب؟ 1905 میں۔ اس سے پہلے اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں اور اورینٹل کالج میں پڑھاتے تھے، فلسفہ پڑھاتے تھے اور انگریزی۔ اب ان کے ایک دوست تھے شیخ عبدالقادر، مخزن رسالے کے جو مدیر تھے، وہ بھی لندن میں تھے۔ اقبال کو خطوط لکھ رہے تھے، وہاں کی معاشرت سے، وہاں کی رنگینیوں سے اقبال کو واقف کرا رہے تھے، وہاں کی تعریفیں کرتے تھے۔ لہٰذا اقبال کے اندر اور بھی یہ شوق زیادہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ اقبال وکالت کی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ یہاں ہندوستان میں ممکن نہ تھا، لہٰذا وکالت کی تعلیم کے لیے بھی وہ لندن جانا چاہتے تھے۔ ان کے بھائی جو تھے، بڑے بھائی عطا محمد، وہ راضی نہیں تھے۔
بعد میں ان کو راضی کر لیا گیا اور انہوں نے اقبال کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھائی اور اقبال لندن چلے گئے۔ اس سے پہلے ان کے جو فلسفے کے استاد تھے پروفیسر آرنلڈ، وہ چلے گئے تھے یہاں سے، وہ بھی گورنمنٹ کالج لاہور میں تھے، اقبال کے فلسفے کے استاد تھے اور اقبال کے ساتھ ان کے بہت قریبی مراسم تھے۔ استاد اور شاگرد بھی تھے لیکن آپس میں بے تکلفی اور دوستی بھی تھی۔ تو وہ جب جا رہے تھے یہاں سے ہمیشہ کے لیے لندن، تو اقبال بڑے غمزدہ تھے، اداس تھے، کیونکہ دونوں کا آپس میں کافی عرصہ گزرا تھا۔ شفیق استاد تھے، تو پھر اقبال نے ایک مشہور نظم جو بانگ دھرا میں شامل ہے، نالہ فراق انہی کی جدائی میں لکھی ہے۔ یہ پوائنٹ آپ اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں کہ یہ نظم کس کی جدائی میں لکھی ہے، کس کی یاد میں لکھی ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ نالہ فراق آرنلڈ کی جدائی میں انہوں نے لکھی ہے۔ اقبال نے کیمبرج کی ٹرنٹی کالج میں داخلہ لیا، یعنی وہ جب لندن چلے گئے 1905 میں، تو کیمبرج کی ٹرنٹی کالج میں اقبال نے داخلہ لیا اور لندن میں قانونی تعلیم کے لیے معروف ادارے لکنز ان میں داخلہ لیا، یعنی عام تعلیم انہوں نے کیمبرج کالج میں شروع کیا، اور جبکہ قانونی تعلیم یعنی جو وکالت کی تعلیم ہے انہوں نے لندن میں شروع کیا۔ یہاں پروفیسر نیکلسن اور براؤن جیسے لوگوں سے بھی اقبال کے روابط قائم ہوئے۔ یہ دونوں اساتذہ اقبال کے بہت قریبی تھے اور ان کے نام پر اقبال نے بہت سی خطوط بھی لکھے ہیں۔ کالج سے باہر اقبال کا سب سے زیادہ رابطہ ڈاکٹر سید علی بلگرامی صاحب سے تھا۔ یہ بھی ایک ہندوستانی تھے لیکن اس وقت لندن میں تھے اور مرہٹی زبان یہ وہاں پر لیکچر دیتے تھے مرہٹی زبان کے حوالے سے۔ تو اقبال ان سے بھی کافی مستفید ہوئے ہیں، ان کے گھر بھی جایا کرتے تھے۔ اقبال ابتدا میں لندن میں شیخ عبد القادر، پروفیسر آرنلڈ اور انگریز دوستوں کے گھروں میں بھی جاتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اقبال نے جب وہ لندن چلے گئے تو انگریزی دوستوں کے ساتھ بھی وہ گپ شپ لگاتے تھے، ان کے گھروں میں جاتے تھے، لہٰذا اقبال نے انگریزی معاشرت کو، انگریزی مغربی تہذیب کو قریب سے دیکھا تھا۔ عطیہ فیضی سے بھی یہاں اقبال کے مراسم تھے۔ عطیہ فیضی یہ نام آپ یاد رکھیں، اس کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ یہ اقبال کی محبوبہ تھی عطیہ فیضی۔ بہت سے یہ ایک متنازع نام ہے، بہت سے اس پر محققین نے لکھا بھی ہے عطیہ فیضی کے حوالے سے۔ تو جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو عطیہ فیضی ان کی محبوبہ تھی، اور اقبال جب لندن میں تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، رات کے وقت بھی جایا کرتے تھے۔ اور اقبال جب پھر لندن سے واپس آئے 3 سال بعد 1908 میں تو بڑے غمزدہ تھے۔ جب اقبال کی تعلیم پوری ہوئی تو واپس آئے ہندوستان میں۔ عطیہ فیضی یہ بھی ہندوستانی تھی لیکن لندن میں تھی، لندن میں۔ تو اقبال بڑے غمزدہ تھے اور ہر وقت اس کو یاد کرتے تھے، ان کو خطوط بھی لکھتے تھے۔ اس پر میں لیکچر دوں گا، کافی انٹرسٹنگ لیکچر ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی اقبال کے روابط یہاں لندن میں قائم رہے۔ اب اقبال پی ایچ ڈی کے لیے جرمنی جانا چاہتے تھے، لہٰذا پروفیسر آرنلڈ نے جرمنی کے میونخ یونیورسٹی کے ٹیچر سے رابطہ کیا اور پہلے سے اقبال کے لیے ایک سلسلہ، ایک پروگرام بنایا، اور اقبال کو جلدی فارغ کرنے کے لیے آرنلڈ نے وہاں جرمن اساتذہ سے بھی رابطہ کیا ہے۔ تو اقبال اس کے بعد لندن میں وکالت کی تعلیم کے بعد اور عام تعلیم کے بعد وہ چلے گئے جرمنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے۔ جرمنی میں کیا ہوا، اقبال کی زندگی پھر وہاں کیسے گزری، تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔